اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد ومنها أن الفضولي إذا قصد البيع لنفسه فإن تعلقت إجازة المالك بهذا الذي قصده البائع كان منافيا لصحة العقد لأن معناها هو صيرورة الثمن لمالك المثمن بإجازته وإن تعلقت خلاصة الكلام یہ چوتھا اشکال ہے مسئلہ بیع فضولی جو کہ تیسرا مسئلہ ہے بیع الفضولی لنفسه فضولی مال کو اپنے لیے بیچ رہا ہے، مال کسی اور کا ہے لیکن وہ اپنے لیے معاملہ کر رہا ہے، اپنے لیے فروخت کرتا ہے۔ تو شیخ اعظم انصاری اور مشہور کی رائے صحت پر تھی کہ اس مسئلے میں بھی جو ہے یہ معاملہ فضولی درست قرار دیا مشہور نے، مگر بعض جو اشکالات وارد ہوئے ہیں مشہور پر، ان میں سے یہ چوتھا اشکال ہے کہ اس اشکال کا خلاصہ یہ ہے کہ فضولی نے جو اپنے لیے فروخت کرنے کا قصد کیا ہے، اس صورت میں جو بعد میں اجازت جو مالک کی طرف سے آ رہی ہے، اگر اس اجازت کا متعلق نفس ما قصدہ الفضولی، فضولی نے جس کو قصد کیا ہے، جو معاملہ اس نے قصد کیا ہے، اور وہ معاملہ ہے اپنے لیے بیچنا، اپنے لیے فروخت کرنا، اسی سے تعلق رکھے، یہی متعلق قرار پائے جو ہے اجازہ مالک کے لیے، تو پھر جو ہے یہ معاملہ منافی لصحت العقد، صحت عقد کے ساتھ یہ منافات رکھتا ہے۔ یہ اجازت، اس طریقے سے اجازت صادر ہونا منافی ہے صحت عقد کے ساتھ۔ کیوں منافی ہے صحت عقد کے ساتھ؟ جیسا کہ سابقہ درس میں بھی بیان ہوا، وہ یہ ہے کہ معاوضہ حقیقیہ متحقق نہیں ہوگا، معاوضہ حقیقیہ، اس لیے کہ وہی بات آئے گی کہ جو ہے جس کی جیب سے مثمن خارج ہو اسی کی جیب میں ثمن داخل ہو، یہ ہے معاوضہ حقیقی۔ اب یہاں پر فضولی نے اپنے لیے قصد کیا ہے، اگر اجازت کا متعلق یہی قرار ہو جو کہ قصد بیع فضولی ہے، لنفسہ ہی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مجیز جو کہ مالک اصلی ہے جو اجازت دے رہا ہے، اس کا مال اس کی ملکیت سے خارج ہوگا اور اس کی جو قیمت آئے گی وہ بائع فضولی کے جیب میں جائے گی۔ یہ معاوضہ حقیقی کے خلاف ہے، اس لیے کہ مالک اصلی کا اجازت دینے کا مطلب یہ ہے کہ میرا مال میری جیب سے چلا جائے، لیکن قیمت کہاں جائے گی؟ چونکہ فضولی نے اپنے لیے قصد کیا ہے فروخت کے وقت، اسی سے اس کی اجازت نے تعلق رکھا ہے، تو مشتری سے جو قیمت آئے گی وہ جو ہے بائع فضولی کی جیب میں جائے گی، اور یہ معاوضہ حقیقی کے خلاف ہے۔ لہذا اگر اسی لیے فرماتے ہیں کہ فَإِن تَعَلَّقَتْ إِجَازَةُ الْمَالِكِ، اگر مالک کا اجازت تعلق رکھے بِهَذَا الَّذِي، اسی چیز کے ساتھ کی قَصَدَهُ الْبَائِعُ، جس کا قصد بائع نے کیا ہے۔ کیا قصد کیا بائع نے؟ اوپر بیان ہوا کہ قصد البیع لنفسہ ہی ہے، تو کان منافیا لصحت العقد، تو یہ اجازہ، اس طریقے سے اجازت دینا یہ منافی ہوگا صحت عقد کے ساتھ۔ کیوں منافی ہوگا؟ وجہ میں نے بیان کر دی، معاوضہ حقیقی متحقق نہیں ہوگا۔ لأن معناها، یہ خود بیان کر رہے ہیں مصنف، لأن معناها، اس لیے کہ معنی یہ صحت عقد، عقد کا صحیح ہونے کا معنی کیا ہے؟ هو صیرورۃ الثمن، ثمن کا ہونا، لمالک المثمن، مثمن کے مالک کی ملکیت میں آنا، بِإِجَازَتِهِ، ہی اس مالک کی اجازت کے ذریعے سے۔ لہذا مالک اصلی اجازت دے دے تو ثمن اس مالک حقیقی کے پاس آ جائے، اور مثمن چونکہ اس کی ملکیت سے خارج ہو رہا ہے تو ثمن بھی اسی کی ملکیت مانا جائے، یہ ہے صحت عقد کا معنی۔ تو اب یہاں پر اگر اجازت کا متعلق وہی قصد بائع فضولی ہو جو کہ لنفسہ ہی ہے، تو ثمن اس کی جیب میں جائے گا، ثمن اس کی ملکیت میں داخل ہوگا۔ یہ جو ہے معاوضہ حقیقی کے خلاف ہے۔
اچھا، دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اجازت کا متعلق اگر خود قصد بائے فضولی نہیں ہے تو پھر دوسری صورت وَإِن تعلقت، یعنی وَإِن تعلقت الاجازت بغیر المقصود، جو مقصود ہے اس کے غیر سے تعلق رکھے۔ مقصود کیا تھا بائے فضولی کا؟ وہ لنفسہی، اگر لنفسہی کے ساتھ تعلق نہ رکھے بلکہ غیر مقصود کے ساتھ تعلق رکھے، مقصود جو ہے، جو بائے فضولی کا مقصود اس کے غیر کے ساتھ، اس کا غیر کیا ہے؟ للمالک، مالک کے لیے، اگر اس کے ساتھ تعلق رکھے تو کانت بعقد مستأنف، تو یعنی کانت الاجازت بعقد مستأنف، پھر ایک نئی عقد کے ساتھ وہ اجازت تعلق رکھے گی۔ عقد مستأنف، ایک جدید عقد کے ساتھ یہ تعلق رکھے گی، اس لیے کہ اصل عقد جو واقع ہوئی ہے وہ لنفسہی، یعنی مالک بائے فضولی اپنے لیے۔ اب اگر ہم کہیں کہ اجازت کا متعلق یہ نہیں ہے جو اس نے قصد کیا ہے، جو مقصود فضولی ہے وہ نہیں ہے، تو پھر جو ہے کیا ہے دوسری چیز، وہ مالک کے لیے ہی ہوگا، وہ پھر مالک کے لیے ہو، تو یہ مالک کے لیے ہونا، قصد عن المالک یعنی بعت عن المالک، یہ پھر جو ہے نئی عقد ہوگی، اس کے ساتھ اجازت تعلق رکھے گی۔ لا امضاء لنقل الفضولی، نہیں کہ فضولی نے جو نقل کیا ہے بے و شراء کے ذریعے سے، عقد کے ذریعے سے، اس کے ساتھ اجازت تعلق نہیں رکھے گی بلکہ ایک عقد مستأنف کے ساتھ تعلق رکھے گی۔ تو دونوں صورتوں میں مشکل میں ہے، دونوں صورتوں میں مشکل میں ہے، یعنی اوپر والی صورت ہو خود قصد بائے فضولی کے مقصود سے تعلق رکھے اجازت، تب بھی مشکل ہے، وہاں حقیقت معاوضہ متحقق نہیں ہوتی۔ دوسری صورت میں بھی مشکل ہے، وہ دوسری صورت میں کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ فَيَكُونُ النَّقْلُ مِنَ الْمُنْشِئِ غَيْرَ مُجَازٍ وَالْمُجَاز غَيْرُ مُنْشَئٍ، یہ پھر دوسری صورت پر اشکال سامنے آئے گی۔ وہ اس طرح سے کہ جو ہے فَيَكُونُ النَّقْلُ مِنَ الْمُنْشِئِ، منشئ یعنی انشاء کرنے والا، من المنشئی جو کہ بائے فضولی ہے، بائے فضولی کی طرف سے جو نقل ہے، جو نقل انتقال کر رہا عقد کے ذریعے سے، وہ غیر مجاز، وہ قابل اجازت نہیں ہے، مالک نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ والمجاز، اور جس عقد کی اجازت دی ہے دوسری صورت کی بنا پر، پھر غیر منشئن، وہ ایجاد ہی نہیں ہوئی ہے وہ عقد، یہ دوسری صورت پر اشکال لازم آ جائے گا۔ لہٰذا پہلی والی جو صورت ہے، اجازت کا متعلق اگر مقصود فضولی ہو جو کہ لنفسی ہے، تو وہاں مشکل کیا پیش آئی؟ مشکل یہ کہ جو ہے وہ منافی ہے صحت عقد کے ساتھ۔ صحت عقد کا معنی کیا ہے؟ معاوضہ حقیقی وجود میں آ جائے، اس کے ساتھ منافی ہے وہ۔ اگر اجازت کا متعلق غیر مقصود فضولی ہو، فضولی کا جو مقصود اس کا غیر ہو، یعنی کیا مطلب؟ خود مالک کے لیے ایجاد کرنا ہو عقد کا، تو وہاں مشکل یہ ہوگی کہ جو ہے مالک نے جس کی اجازت دی اجزتو کہہ کر، وہ وجود میں نہیں آئی ہے، اور جو بائے فضولی نے انجام دیا ہے اس کی اجازت نہیں ہوئی ہے۔ لہذا اسی کو کہا جاتا ہے کہ فَيَكُونُ النَّقْلُ مِنَ الْمُنْشِئِ، جو ایجاد کرنے والا، انشاء کرنے والا جو فضولی ہے، اس کی نقل غیر مجاز، وہ مجاز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہوئی، مالک نے اجازت نہیں دی، چونکہ مالک نے فضولی کے قصد کے خلاف جو ہے اجازت صادر کی ہے، ما قصدہو کی اجازت نہیں دی ہے دوسری صورت میں۔ والمجاز، اور جس کی اجازت دی گئی مالک کی طرف سے، مالک نے کس چیز کی اجازت دی ہے؟ جو مالک کے لیے فروخت کرے، وہ غیر منشئن، وہ ابھی تک ایجاد ہی نہیں ہوئی وہ عقد، تائیں کہ اس کی اجازت صادر ہو۔ لہٰذا وہ عقد جو مالک کے لیے ہو وہ وجود میں نہیں آئی ہے تائیں کہ مالک کی اجازت کا وہ متعلق قرار پائے۔ اسی کو اصطلاحاً کہا جاتا ہے کہ ما انشئ لم یجز۔ اس دوسری جو صورت ہے، اگر اجازت تعلق رکھے بغیر المقصود فضولی کے مقصود کے خلاف کسی اور چیز کا تعلق رکھے جو کہ مالک کے لیے انجام دینا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ ما انشئ لم یجز، جو فضولی نے انشاء کیا اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ وما اجیز، اور جس کی اجازت دی گئی ہے وہ لم ینشاء، وہ ابھی تک انشاء ہی نہیں ہوا۔ یا یوں کہے کہ جو ہے المجاز غیر الفضولی والفضولی غیر المجاز، یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر ان تعلقت بغیر المقصود تو کانت بعقد مستأنف، یعنی اس عبارت کو یوں پڑھیے، وَإِن تعلقت الاجازت بغیر مقصود الفضولی، مقصود فضولی کے غیر کے ساتھ، وہ غیر کیا ہے؟ جو مالک کے لیے ہو،
چونکہ فضولی نے جو قصد کیا ہے وہ لنفسہ ہی، اپنے لیے ہے، اس کا غیر مالک کے لیے، اس کے ساتھ جو مالک کے لیے اس کے ساتھ تعلق رکھے تو کانت، یہ اجازت کیا ہوگی؟ اجازت کس کے ساتھ تعلق رکھے گی؟ بعقد مستأنف، ایک جدید عقد کے ساتھ۔ وہ عقد کون سی جدید ہوگی؟ جو مالک کے لیے انجام پائے، اس کے ساتھ تعلق رکھے گی۔ لا امضاء لنقل الفضول، نہیں کہ نقل فضولی کے لیے امضاء ہو۔ تو بس اگر یہ ہو تو پھر اشکال کیا مشکل ہے یہاں پر؟ مشکل یہ پیش آئے گی کہ جو فضولی کی طرف سے، جو منشئ کی طرف سے، جو ایجاد کرنے والے کی طرف سے جو نقل ہے عقد کے ذریعے سے، وہ غیر مجاز۔ مالک نے کہا اس کی اجازت میں نہیں دیتا ہوں، چونکہ اجازت نے تعلق کس کے ساتھ رکھا ہے؟ غیر مقصود فضولی کے ساتھ تعلق رکھا ہے۔ والمجاز، اور مالک نے جس کی اجازت دی جو کہ عقد مستأنف ہے، جدید عقد، غیر منشئ، وہ عقد مستأنف ابھی تک وجود میں نہیں آئی ہے۔ خوب، یہ اشکال ہے، اور اس اشکال نے کافی وقت لیا فقہا سے، بڑے بڑے فقہا، محقق قمی ہو، کاشف الغطاء ہو، شیخ اعظم انصاری ہو۔ شیخ اعظم بھی جو ہے گرتے اٹھتے آخر میں ایک نتیجے تک پہنچے ہیں کہ جو ہے شیخ اعظم انصاری جیسے فقہا سے اس اشکال نے وقت لیا ہے۔ لہٰذا ابھی اشارہ ہوگا، سب سے پہلا جواب جس نے دیا ہے اس اشکال رابع سے، وہ محقق قمی کا جواب یہاں پر مذکور ہے۔ فرماتے ہیں کہ وقد اجاب المحقق القمی رحمہ اللہ عن هذا فی بعض اجوبۃ مسائلہ۔ کیا جواب دیا ہے؟ بأن الإجازة في هذه الصورة مصححة للبيع، لا بمعنى لحوق الإجازة لنفس العقد كما في الفضول المعهود۔ محقق قمی فرماتے ہیں کہ مشائخ نا، یہاں جس اجازت کی بات ہو رہی ہے، یہاں اس مسئلہ ثالثہ میں یہ جو اجازت کی بات ہو رہی ہے، یہ اجازہ عام فضولی میں جو اجازت ہے اس سے الگ ہے۔ اس اجازت کا معنی کچھ اور ہے۔ جی ہاں، یعنی کون سی اجازت؟ عام فضولی میں جو وہ فضولی جو مالک کے لیے فروخت کر رہا ہے، مالک کی خاطر معاملے کو انجام دے رہا ہے، وہاں جو اجازت آتی ہے اس کا معنی وہی ہے جو کچھ واقع ہوا ہے اس کا امضاء کرنا، امضاء ما وقع۔ اما یہاں جو اجازت ہے، اس اجازت کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو کچھ وقوع واقع ہوا ہے فضولی سے اسی کا امضاء کرنا تاکہ کہ عام فضولی کی طرف قرار پائے، نہیں، یہاں کچھ اور ہے۔ یہاں اجازت کیا ہے؟ فی هذه الصورہ، اس صورت میں جو فضولی اپنے لیے معاملہ کر رہا ہے، جو کہ تیسرا مسئلہ ہے، مصححۃ للبیع، یہ اجازت خود بیع کو صحیح قرار دیتی ہے، اس معنی میں ہے۔ لا بمعنی لحوق الاجازہ، نہیں کہ اجازت لاحق ہونا، یعنی اجازت لاحق ہونے کا مطلب امضاء کرنا لنفس العقد، جو عقد واقع ہو چکی ہے اس کی امضاء کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اجازت جو یہاں پر ہے وہ جو عقد واقع ہوئی اس کی تصحیح کے لیے ہے۔ تصحیح کرنا اور ہے، امضاء کرنا اور ہے، ان دونوں میں فرق کرنا واضح ضروری ہے۔ محقق قمی بعبارہ مختصرہ، باختصار شدید، اذا نقول مثلا باختصار شدید هذه الإجازة في هذه المسألة تصحح أصل العقد لا تمضي أصل العقد۔ عام فضولی میں اجازت کا معنی جو عقد واقع ہوئی اس کی امضاء کا معنی ہے، اور یہاں جو اجازت ہے وہ تصحیح ہے عقد ہے، نہ امضاء عقد۔ بلے لا بمعنى لحوق الاجازہ لنفس العقد كما في الفضول المعهود، جیسا کہ مشہور فضولی میں لحوق اجازہ یعنی وہی خود عقد کا امضاء کرنا، یہ معنی، یہ مراد نہیں ہے یہاں پر، بلکہ کس معنی میں ہے؟ خود بیع کو، خود عقد کو صحیح قرار دینے کے معنی میں۔ کس طریقے سے؟ بل بمعنى تبدیل رضا الغاصب وبیعه لنفسه، جو غاصب اپنے لیے راضی ہوا ہے، خود اپنے لیے فروخت کرنے کے لیے جو راضی ہوا ہے، وبیعه لنفسه، اور اپنے لیے فروخت کرنے کے لیے جو راضی ہوا ہے اس کو تبدیل کرنا ہے، رضائے غاصب کو تبدیل کرنا ہے، کس چیز میں؟ برضا المالک، مالک کی رضا میں، ووقوع البیع عنہ عن المالک، یہ یعنی اس کل عقد کو تحویل کرنا ہے، تبدیل کرنا ہے فضولی سے مالک کی طرف، یہ معنی ہے کہا اجازت کا معنی محقق قمی نے۔ اور شیخ اعظم آگے بڑھ کے فرماتے ہیں کہ وقال، اسی صحیح والے محقق قمی نے کہا ہے، نظیر ذالک، یہی بات جو یہاں کی ہے، بلے تبدیل رضا غاصب الى رضا المالک و تبدیل بیع الغاصب الى المالک، اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کہاں پر؟ کون سے مسئلے میں؟ جو کہ انشاءاللہ آئے گا
فیما لو باع شیئا ثم ملکہ. مثلا ایک چیز کو فضولاً ایک شخص نے بیچی ہے، ایک چیز کو بیچنے کے بعد دوبارہ اسی چیز کا وہ خود مالک بن گیا. اب وہ خود مالک بننا مثلا میراث کی بنا پر یا شرع کی بنا پر. مثلا میں نے زید کی کتاب جو ہے بیچی، زید کی کتاب بیچنے کے بعد فضولاً میں نے اس کی کتاب بیچی ہے، بیچنے کے بعد دوبارہ خود میں نے یہی کتاب زید سے خریدی ہے، میں مالک بن گیا. یعنی پہلے بیع فضولی مجھ سے واقع ہو گئی، اس کے بعد میں خود مالک بھی بن گیا. یا میراث کی صورت میں مالک بن گیا، پھر میں نے اجازت دی ہے. تو محقق قمی نے اس مسئلے میں بھی اسی کی طرف اشارہ کیا ہے. وہاں پر یوں کہا ہے کہ جو ہے یہاں اولاً جو معاملہ فضولاً مجھ سے واقع ہوا تھا مالک کی خاطر، چونکہ میں نے زید کی خاطر کتاب بیچی تھی، اب جب میں خود مالک بن کے اجز تو کہہ کر اجازت دیتا ہوں، وہی معاملہ جو میں نے فضولاً انجام دیا ہے، تو وہ جو مالک کے لیے معاملہ واقع ہو گیا تو اس کو میں نے تبدیل کیا، تحویل کیا لنفسی، اپنی طرف. اس مسئلے میں انشاءاللہ وضاحت وہاں پر آنے والی ہے. یہاں پر لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ من باع شیئا لو باع شیئا ثم ملکہ، یہ مسئلہ مشہور ہے. من باع شیئا ثم ملک ثم اجاز. کوئی شخص فضولاً کسی کی چیز فروخت کریں، پھر خود ہی مالک بن جائے اس چیز کا، پھر اگر وہ خود اجازت دے دے دوبارہ تو کیا حکم ہے، وہ مسئلہ آئے گا. لیکن محقق قمی نے وہاں پر کہا ہے کہ یہاں پر جو ہے اسی کی طرح ہے کہ یہاں جو اجازت ہے ثم اجاز، خود مالک بننے کے بعد جو اجازت دیتا ہے، اس اجازت کا معنی بھی یہی تبدیل ہے. یہاں پھر تبدیل سے مقصود کیا ہوگا، وہ یہ کہ وہ جو مالک کے لیے معاملہ واقع ہو گیا تھا فضولاً، اس کو چونکہ ابھی یہ فضولی خود مالک بن گیا ہے، اس معاملے کو اپنی طرف تحویل کرتا ہے. اچھا، ایک اور مورد، تیسرا مورد جہاں پر وقد صرح فی موضع آخر، ایک اور مورد میں صراحت کے ساتھ کہا ہے محقق قمی نے بأن حاصل الاجازہ، آج اجازت کا نچوڑ اور ماحصل یرجع الى ان العقد، وہ عقد کے الذي قصد الى کونه واقعا على المال المعین لنفس البائع الغاصب. بلے ان العقد، وہ عقد کے الذي قصد، جس کو قصد کیا الى کونہ، یہ عقد واقع ہو علی المال المعین، مال معین پر یہ عقد واقع ہو، لنفس البائع، یہ عقد کس کے لیے واقع ہو، لنفس البائع الغاصب والمشتری العالم. یہ عقد واقع ہو اس مال معین پر، خود اسی بائع کے لیے عقد واقع ہو جو کہ بائع غاصب ہے، والمشتری العالم، اور مشتری عالم کے لیے یہ عقد واقع ہو. مثلا مشتری جانتا ہے کہ یہ بائع غاصب ہے اور یہ اپنے لیے معاملہ کر رہا ہے، اور بعد میں اگر مالک اجازت دے دے اور مشتری کو بھی معلوم، مشتری عالم ہے کہ یہ بائع فضولی غاصب انسان یہ مال چوری کر کے لا کے اپنے لیے بیچ رہا ہے، ادھر سے مالک کی طرف سے اجازت سرزد ہونے کا مطلب کیا ہے، بأن حاصل الاجازہ یرجع الى ان العقد الذي قصد فلان فلان قد بدلته، اس عقد کو میں نے، یعنی قد بدلته یعنی گویا یہ مالک اجازت جب دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ عقد جو کہ بائع غاصب نے اپنے لیے اور مشتری عالم ہونے کے باوجود یہ جو معاملہ انجام پایا ہے، یہ جو عقد اور بیع وجود میں آئی ہے، اجازت کا حاصل کیا ہے، قد بدلتہ، اس عقد کو میں نے تبدیل کیا، علی کونہ، یہ عقد علی ھذا الملک بعینہ، اسی ملک پر ہی جو عقد ہے یہ لنفسی، میرے لیے ہو. مالک اجازت دینے کا، اجازتو کا معنی یعنی لنفسی، میرے لیے ہو، یعنی اس عقد کو جو کہ غاصب نے اپنے لیے انجام دیا اس کو تبدیل کیا. فیکون عقدا جدیدا، بس یہ اجازت ایک عقد جدید ہوگی. کما ہوا، جیسا کہ یہ اجازہ کا عقد جدید ہونا احد الاقوال فی الاجازہ، اجازہ میں 3 قول ہے، یہ اجازہ کاشفہ ہے، یہ اجازہ ناقلہ ہے، تیسرا قول یہی ہے کہ خود اجازہ کو ہی بمنزلِ عقد قرار دیا ہے، عقد جدید شمار کیا ہے. یہ ہے رائے محقق قمی، اور اس کو ہضم کرنے کی ضرورت ہے. وفیہ، یہاں سے شیخ اعظم انصاری میدان میں داخل ہوتے ہیں محقق قمی کی رائے کو رد کرنے کے لیے. لہٰذا
رد کرنے سے پہلے محقق قمی کی رائے کو ہضم کرنا ضروری ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔